بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 18واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ غار ثور میں 3 دن قیام کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر کے آزاد کردہ غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، اور ایک چوتھا شخص ہے عبداللہ بن اریقط۔ یہ ایک بدو ہے جو صحرا کے راستوں سے واقف ہے۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور گائیڈ کے اپنے ساتھ رکھا۔ تو یہ 4 لوگوں کا ایک مختصر قافلہ ہے جو ساحل سمندر کے راستے سے مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ سفر ہجرت میں بہت سے واقعات پیش آتے ہیں، لیکن ان میں 3 واقعات بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ سراقہ بن مالک کا ہے۔ سراقہ بن مالک قبیلہ بنو مدلج سے ان کا تعلق ہے۔ بنو مدلج کا جو قبیلہ ہے یہ مکہ سے تقریباً 80 کلومیٹر مدینہ کی طرف ہے، ساحل سمندر کے نزدیک، اور آج کل یہاں پر ایک شہر آباد ہے جس کا نام ہے رابغ۔ یہ آج کل وہاں پر آباد ہے۔ یہاں سے ان کا تعلق تھا سراقہ بن مالک کا۔ اور جب انہیں یہ خبر ملی کہ ایک مختصر سا قافلہ یہاں سے گزر رہا ہے تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے بارے میں قریش نے اتنا بڑا انعام رکھا ہوا ہے 100 اونٹنیوں کا۔ تو یہ فوراً اپنا تیز رفتار گھوڑا لیتے ہیں، اپنا نیزہ اور تلوار لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکل پڑتے ہیں۔ جب قریب پہنچتے ہیں تو اللہ کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ ان کے گھوڑے کے جو قدم ہیں، ان کی گھوڑے کی جو ٹانگیں ہیں وہ زمین میں دھنس جاتی ہیں اور یہ گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں۔ فوراً اٹھتے ہیں، گھوڑے کو چابک رسید کر کے دوبارہ سے تیار کرتے ہیں، پھر بیٹھ کے دوبارہ تعاقب کرتے ہیں، لیکن دوبارہ ایسے ہوتا ہے کہ گھوڑے کی جو ٹانگیں ہیں وہ زمین میں دھنس جاتی ہیں گھٹنوں تک اور یہ دوبارہ گر جاتے ہیں۔ پھر سے تیار ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، تیسری دفعہ پھر یہی ہوتا ہے۔ تو جب 3 دفعہ ایسے ہو جاتا ہے تو یہ اپنے جو پرانا مشرکانہ طریقہ تھا، اپنے تیر نکالتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک طرف پھینکتے تھے تیر کہ اگر اس طرف جائے تو جواب جو ہے وہ جی ہاں میں ہوگا، اگر اس طرف جاتا ہے تو جواب جو ہے وہ نفی میں ہوگا۔ تو 3 دفعہ ایسے کرتے ہیں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، تو ان کا جواب نفی میں آتا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب نہ کریں۔ لیکن اس کے باوجود جب وہ تعاقب جاری رکھتے ہیں اور اللہ کی طرف سے بار بار ان کا جو گھوڑا ہے وہ زمین میں دھنس جاتا ہے تو انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں اور اللہ انہیں تمام عرب پر غلبہ عطا کرے گا۔ تو یہ سوچ کر ڈر جاتے ہیں کہ اب میرا کیا ہوگا، تو دور سے آواز دیتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے جان کی امان عطا فرمائیں اور مجھے اپنے قریب آنے دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے ہیں۔ تو سراقہ بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ امان جو آپ نے مجھے عطا کی ہے لکھ کر دے دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عامر بن فہیرہ سے کہتے ہیں کہ یہ امان جو ہے انہیں لکھ کر دے دی جائے۔ تو حضرت عامر بن فہیرہ آپ کو ایک کھال پر امان لکھ کر دے دیتے ہیں۔ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ بن مالک کو یہ خوشخبری بھی دیتے ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ جب تم ایران کے بادشاہ خسرو کے کنگن پہنو گے،
تو یہ خبر سن کے سراقہ بن مالک خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے لائق کوئی خدمت ہو تو آپ بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی کہتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو اس بات کو خفیہ رکھنے کی کوشش کرو کہ ہم اس راستے سے گزرے ہیں۔ تو سراقہ بن مالک وہاں سے واپس ہوتے ہیں اور جو بھی انہیں آتا ہوا ملتا ہے اسی مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا ہوا، تو اسے وہ یہی کہہ کے واپس کر دیتے ہیں کہ یہ جو سارا راستہ ہے میں دیکھ کر آیا ہوں، محمد اس راستے پر نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ہدایت ہے جو سراقہ بن مالک کو ملتی ہے کہ دن کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ سراقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلتے ہیں اور دن کے اختتام میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا واقعہ جو ہے وہ ام معبد کا ہے۔ ام معبد ایک بدو خاتون ہیں جن کا تعلق بنو خزاعہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خیمے سے گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بیٹھی ہوئی ہے اور خیمے میں ایک بہت ہی کمزور بکری بندھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون سے دودھ مانگتے ہیں تو وہ یہ کہتی ہے کہ قحط سالی ہے اور جو بکریاں ہمارے پاس تھیں وہ میرا خامند لے کر گیا ہوا ہے چرانے کے لیے، اور یہ جو بکری یہاں بندھی ہوئی ہے وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہے اور اتنا بھی نہیں چل سکتی کہ جو باقی ریوڑ ہے بکریوں کا اس کے ساتھ جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون سے ام معبد سے اجازت مانگتے ہیں کہ اگر وہ اجازت دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کا دودھ دوہ لیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ اگر اس میں آپ کو کوئی دودھ نظر آتا ہے ملتا ہے تو آپ دوہ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کہہ کے اس بکری پر ہاتھ پھیرتے ہیں، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بکری کے جو تھن ہیں وہ دودھ سے بھر گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد سے ایک برتن منگواتے ہیں، اس میں دودھ دوہتے ہیں، وہ برتن بھر جاتا ہے۔ آپ سب سے پہلے اسی خاتون کو دیتے ہیں پینے کے لیے، پھر اپنے صحابہ کو پلاتے ہیں اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ دودھ پیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس برتن کو دودھ سے بھرتے ہیں، اسی بکری کا دودھ دوہتے ہیں، اس برتن کو دوبارہ بھرتے ہیں اور ام معبد کو وہ بھرا ہوا دودھ کا برتن دے کے دوبارہ اپنے سفر پہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ احادیث کی کتاب میں آیا ہے کہ ام معبد کا خامند جب واپس آتا ہے تو یہ خاتون اسے پورا ماجرا سناتی ہیں، پورا حال سناتی ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ جو شخص یہاں پہ آیا ہے اس کی شکل و صورت کیسی تھی؟ تو ام معبد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خوبصورتی سے وصف بیان کرتی ہیں کہ سننے والے کو یوں لگے کہ جیسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ یعنی جو سیرت کی اور احادیث کی کتاب میں ام معبد کا وصف آیا ہے وہ عربی زبان میں فصاحت اور بلاغت کا ایک شہکار ہے، ایک شہپارہ ہے۔ اگر اردو میں اس کا مختصر ترجمہ کیا جائے تو کچھ یوں بنتا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ یہ شخص اتنا خوبصورت تھا کہ میں نے کبھی ایسا خوبصورت، ایسا حسین شخص پہلے نہیں دیکھا۔ خوبصورت چہرے کا مالک، چست جسم والا، کالی آنکھیں، لمبے اور کالے بال، پروقار خاموشی کا مالک اور خوبصورت گفتگو کرنے والا، دور سے آتے ہوئے تمام لوگوں میں زیادہ حسین لگے اور جب قریب آئے تو مزید حسین لگے۔ درمیانہ قد، نہ بہت لمبا قد نہ بہت چھوٹا قد، آپ کے ساتھی، آپ پر جاں نثار کرنے والے، آپ کے ارد گرد ہر وقت خدمت کے لیے تیار اور آپ کے حکم کے منتظر۔ ام معبد کا خامند جب یہ باتیں سنتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جسے قریش والے ڈھونڈ رہے ہیں، کاش کہ میں آپ کے پاس جاؤں اور آپ کے ساتھ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہوں۔ ہجرت کے سفر میں تیسرا واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آتا ہے وہ ابو بریدہ کا ہے۔ ابو بریدہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں، انہیں بھی یہ خبر ملتی ہے کہ قریش نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بڑا انعام رکھا ہوا ہے، تو وہ اپنے قبیلے والوں کے ساتھ جن کے وہ سردار ہیں لے کر سب کو نکلتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے
آپ تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ سے ملاقات ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرتے ہیں، تو آپ کی گفتگو سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ فوراً مسلمان ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف وہ بلکہ ان کے ساتھ جو 70 لوگوں کا ایک گروہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ ہی آ رہا ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے 70 کے 70 مسلمان ہو جاتے ہیں اور واپس اپنے قبیلے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 8 دن کا سفر کر کے پیر کے دن 8 ربیع الاول کو، اور یہ نبوت کا 14واں سال ہے جو کہ ہجرت کا پہلا سال ہے، اور انگریزی حساب سے یہ 23 ستمبر سن 622 کا دن بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب ایک بستی ہے قباء، وہاں پہنچتے ہیں جو آج کل مدینہ کے اندر ہی شامل ہو گئی ہے۔ وہاں آپ تقریباً 4 دن قیام کرتے ہیں، اور وہیں سے آپ مدینہ میں قبیلہ بنو نجار کو پیغام بھیجتے ہیں۔ قبیلہ بنو نجار جو ہے وہ آپ کے ننھیال ہیں، وہاں سے آپ انہیں طلب کرتے ہیں کہ آپ لوگ قباء پہنچیں۔ تو وہاں سے تقریباً 100 لوگ قباء پہنچ جاتے ہیں جو آپ کے ننھیال والے ہیں، اور پھر آپ جمعہ کے روز صبح کے وقت مدینہ روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں ہی جمعہ کی نماز آپ پڑھاتے ہیں ان 100 لوگوں کو، اور قباء میں آپ مسجد بھی تعمیر کرتے ہیں، مسجد قباء آج بھی موجود ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اہل مدینہ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے روزانہ نکلتے ہیں، یعنی جب سے انہیں یہ خبر ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہم پڑھتے ہیں، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ کے مسلمانوں نے یہ خبر سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے کئی روز ہوئے روانہ ہو چکے ہیں، تو وہ روزانہ گھر سے نکلتے اور مدینہ سے باہر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے، اور جب سورج چڑھ آتا اور دھوپ زیادہ ہو جاتی تو پھر وہ واپس آ جاتے، اور اگلے دن پھر ایسے ان کا یہ معمول بن گیا کہ روزانہ گھر سے نکلتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ طویل انتظار کے بعد وہ ابھی گھر لوٹے ہی تھے کہ انہیں ایک آواز آئی۔ ایک یہودی تھا جو اپنے قلعے پر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے گروہ کو آتے دیکھا، تو اس نے زور سے آواز دی کہ اے مدینہ کے لوگوں، جس بزرگ کا تمہیں انتظار تھا وہ پہنچ گیا۔ تو سارے لوگ جو ہیں بے ساختہ مدینہ سے نکلتے ہیں دوڑے دوڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے پہنچتے ہیں۔ ایک خوبصورت ترانہ سیرت کی کتب میں آتا ہے، وہ پڑھتے ہیں: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داع، کہ 14ویں کا چاند ہمارے درمیان اتر آیا ہے، اور ہم پر واجب ہے، لازم ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اے وہ عظیم ہستی جسے اللہ نے ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ کے ہر حکم کی ہم اطاعت کریں گے، اور آپ کے آنے سے مدینہ منورہ نے جو شرف حاصل کیا ہے، جو اسے قدر و منزلت ملی ہے، آپ کے آنے سے پہلے وہ شرف کبھی مدینہ کو حاصل نہیں ہوا۔ ناظرین، گو کہ اہل مدینہ بہت زیادہ مالدار یا اہل ثروت نہیں تھے، لیکن ان میں ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مہمان بنے۔ تو لوگ آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام کو پکڑتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے مہمان بنیں، ہمارے گھر تشریف لائیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص سے ایک ہی جملہ فرماتے، آپ کہتے خلو سبیلہا فإنہا مأمورہ، کہ آپ اونٹنی کو چھوڑ دیں، اسے اللہ نے حکم دیا ہوا ہے، جہاں اللہ نے اس کو حکم دیا ہے وہیں پر یہ بیٹھے گی، اور وہیں پر میں جو گھر قریب ہوگا اس کا مہمان بنوں گا۔ تو اونٹنی چلتے چلتے ایک جگہ پہ بیٹھتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہم مسجد بنائیں گے۔ آج کل جو مسجد نبوی ہے وہ اسی جگہ پر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہاں سے سب سے قریب گھر کس کا ہے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ میرا گھر ہے جو سب سے قریب ہے، یہ میرا دروازہ ہے، آپ تشریف لائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں
قیام فرماتے ہیں۔ ادھر مکہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ 3 دن قیام کرنے کے بعد اور وہ جو امانتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے کی تھیں وہ ان کے جو مالکان ہیں انہیں دینے کے بعد پیدل ہی روانہ ہو جاتے ہیں مدینہ کی طرف، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قباء میں ہی ہوتے ہیں کہ حضرت علی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ چند دن کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، آپ کی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، یہ سب بھی آ جاتی ہیں، اور یہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے ہیں جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ، اور حضرت ام ایمن ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز، یہ سارے مل کے آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیسری صاحبزادی ہیں حضرت زینب، وہ مکہ سے نہیں نکل پاتی، جو قریش کے کفار ہیں وہ انہیں روک لیتے ہیں۔ ایک اور واقعہ ہوتا ہے کہ مدینہ پہنچتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ مدینہ پہنچتے ہی سخت بیمار ہو جاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے ہیں مدینہ کے حق میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد حبا وصححها وبارک فی صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها فی الجحفہ، کہ اے اللہ مدینہ کی جو محبت ہے ہمارے دلوں میں بہت بڑھا دے، اتنی بڑھا دے جتنی ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت مدینہ کی ہمارے دلوں میں ہو جائے، اور مدینہ کو ایک صحت افزا مقام بنا دے، اور اس کے جو ناپ تول کے پیمانے ہیں اس میں برکت فرما، اور مدینہ کا جو مشہور بخار ہے مدینہ کو اس بخار سے پاک کر دے، اور اس بخار کو اٹھا کے ایک اور شہر ہے جحفہ وہاں منتقل کر دے۔ تو یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول ہوتی ہے، اور ناظرین مدینہ پہنچ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا دور اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس دور کو ہم مکی دور کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور ایک نیا دور شروع ہوتا ہے جسے ہم مدنی دور کہتے ہیں۔ مدنی دور کے کیا مراحل ہیں اور ہر مرحلے کی کیا تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ان کا ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد